وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلى الله عليه وسلم برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے سلسلہ گفتگو کی 5ویں مجلس ہے، اور میں نے قرآن مجید کی جس معروف آیہ وفی ہدایہ کو شرح محرم الحرام کے لیے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وہ خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی بن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ مکتب اہل بیت کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے۔ گزشتہ مجالس میں عرض کر چکا کہ اگر دنیا عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی، اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتے۔ غلطی یہ ہوئی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کی توجہات رہی اپنی حکومتوں کی طرف، نہ انہوں نے پہلے محمد کو سمجھا، نہ درمیانی سمجھ میں آیا، نہ آج آخری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جب مسلمان نبی کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا، نہ چاندی تھا، نہ اوڑھنا تھا، نہ بچھونا تھا، نہ بستر تھا، نہ بوری تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا۔ لٹریٹ کے معنی میرے نبی کو امی کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ 1400 سال کے بعد آج غریب سے غریب اور کنگال سے کنگال انسان ایسے جوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جس کے پاس نہ بستر ہو، نہ بوری ہو، نہ اوڑھنا ہو، نہ بچھونا ہو، تعلیم کے لحاظ سے ان پڑھ ہو، اور لٹریٹ کے معنی میں اسے امی ہو، سکول کا اس نے منہ نہ دیکھا ہو۔ 14 سال کے بعد غریب سے غریب بندہ ایسے جوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر تمہارے نبی اتنے ہی غریب تھے تو اس دور کے بڑے بڑے بزرگ اپنی بیٹیوں کے رشتے نبی کو گھر میں لا کے کیوں دیتے؟ بھائی سوچنے کی بات ہے، جس کے پاس نہ بستر ہو، نہ بوری ہو، اور اس کے گھر 9 بیویاں ہوں۔ غریب نہیں تھا میرا نبی، مسلمانوں نے غریب بنا دیا، سمجھے ہی نہیں نبی کو۔ میرا نبی اس خاندان کا چشم و چراغ ہے کہ جن کے دادا عبد المطلب، جن کے باپ حضرت عبداللہ کے کفارے کے طور پر ایک وقت میں 100 اونٹ نہر کرے، تو جس کا دادا اتنا امیر ہو اس کا پوتا کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں نے نبی کو غریب بنایا کہ نہ بستر تھا نہ بوری تھا۔ دیکھیں نبی کی
میں نے عرض کیا کہ 9 بیویاں ایک وقت میں زندہ تھی، بعض روایات میں ہے کہ 11 تھی، بعض میں ہے کہ 13 تھی، 23 تک روایات بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کی اس مجلس میں میں اس موسم اسلام کا ذکر کروں۔ آپ اگر تیار ہیں سننے کے لیے تو میں بہتر۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے چند ایسی عظمتیں، خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں کہ عالم نسواں میں اور کسی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوئے۔ پہلی خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ انہیں سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دوسری خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ جن کی زندگی میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی، اس بات کو ذہن میں رکھیے، 25 سال مسلسل جناب خدیجہ نبی کی زوجیت میں رہیں، 25 سال مسلسل۔ ان 25 سالوں میں میرے نبی نے دوسرا عقد نہیں کیا، جبکہ مدنی زندگی میں 9 حرم تو نبی کے وقت وفات زندہ تھے، بعض روایت میں 11، بعض میں 13، لیکن یہ ہے کہ 25 سالہ مکی زندگی میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جناب خدیجہ کی زندگی ہر کارنر سے اتنی کامل زندگی تھی کہ میرے نبی کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں۔ بڑی مہربانی۔ اور میں اگلا جملہ جب کہوں گا تو یہ محفل جنت بن جائے گی، لیکن آپ کی میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ کیوں شادی نہیں کی، کیوں کا جواب سنیے۔ دیکھیں، شریعت محمدیہ میں واجب ہے کہ اگر کوئی مرد 2 عقد کرے، 2 بیویاں رکھے، تو شرعاً واجب ہے کہ دونوں کو برابر رکھے، دونوں کو ایک جیسا رکھے، واجب ہے کہ برابر رکھے۔ نبی کا کوئی عمل اللہ کی منشا کے بغیر نہیں تھا، اللہ کی وحی کے بغیر نہیں تھا۔ نگاہ توحید میں، کائنات میں کوئی اور خدیجہ کے برابر ہوتی تو نبی کی بیوی سب مل کے بولو بڑی مہربانی، مل کے بلنداز۔ ہاں، تیسری خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ جنہیں سب سے پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اظہار اسلام سب سے پہلے عورتوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بھی عظمت ہے، شرف ہے ان کے لیے، لیکن یہ میرے نبی کی بھی سیرت کا کمال ہے۔ بات سمجھیے گا، مرد کی سیرت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اسے بیوی مان لے۔ آپ نے اس جملے پہ توجہ نہیں فرمائی۔ مرد کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ اسے بیوی مان لے۔ آپ کی خاموشی سمجھا رہی ہے کہ بیوی کوئی جلدی ماننے والی ہے۔ آپ کی خاموشی سے رہے جو آپ چپ کر گئے ہیں نا، یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ بیوی اتنا جلدی ماننے والی ہستی ہے۔ ایک کتاب ہے، 1000 داستان کتاب کا نام ہے، مولانا اقرار کاظمی صاحب سرگودا کے رہنے والے، انہوں نے لکھی، جنہوں نے نواب جعفریہ جدید لکھی ہے، تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے۔ بڑی محنت کی انہوں نے، اور بڑی 1000 داستان کا مجموعہ ایک کتاب، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا بڑا خوبصورت، میرے موضوع سے ملتا جلتا ہے، دلچسپ۔ فرمانے لگے کہ ایک بہت بڑے کوئی صاحب کرامت بزرگ تھے، دنیا ان کو سلام کرتی تھی، دنیا ان کو مانتی تھی، دنیا ان کی عقیدت مند تھی، لیکن شومی قسمت گھر والی نہیں مانتی۔
اور وہ پریشان بھی بہت رہتے تھے کہ دنیا مانتی ہے، دنیا سلام کرنے آتی ہے، دنیا عقیدت مند ہے، لیکن بیوی نہیں ملی۔ ایک دن وہ جہاں چلا ولا کیا کرتے تھے دریا کے کنارے سے وہ ہوا میں اڑے، صاحب کرامت تھے، جس طرح حضرت شہباز قلندر کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہوا میں اڑا کرتے تھے، تو وہ بھی صاحب کرامت تھے، وہ ہوا سے ہوا میں اڑے اور پرواز کرتے کرتے اپنے مکان کی چھت کی بلندی پر آ کر رک گئے، کافی دیر رکے رہے، پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ سبحان اللہ، کوئی صاحب کرامت بزرگ ہیں، ہوا میں اڑتے آ گئے، اور بڑی دیر رکے رہے اور پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب شام کو آدھی دروازے سے وہ گھر میں آئے تو بیوی نے کہا صاحب آپ بھی اپنے آپ کو بڑا صاحب کرامت سمجھتے ہیں، آج میں نے ایک ایسا بزرگ دیکھا، سبحان اللہ، ہوا میں اڑتا آ رہا تھا، بڑی دیر وہ آ کے رکا رہا، پھر وہ چلا بھی گیا۔ شوہر یہ سمجھے کہ کبھی نہ ماننے والی آج مانے، نہیں تو جو گھر والے کبھی نہ ماننے والی آج مانے گی۔ کہا نیک وقت وہ جو آپ نے بزرگ دیکھا نا ہوا میں اٹھتا ہوا آ رہا تھا، وہ خیر سے تیرے شوہر نامدار ہی تھے، وہ میں ہی تھا جو ہوا میں اڑتا آ رہا تھا۔ بیوی نے جب سنا منہ بسور کے کہنے لگی اچھا وہ آپ تھے، تبھی میں سمجھوں اڑا کیوں نہیں جا رہا، کبھی یوں جھک جاتے تھے کبھی یوں جھک جاتے۔ تو جو ہے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیوی شوہر کے کمال کو مان لے، تسلیم کر لے، یہ شوہر کی سیرت توجہ رکھے گا، یہ شوہر کی سیرت کی معراج ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے چونکہ دیکھیں مرد اور بیوی کا جو رشتہ ہے، قرآن نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ لباس اس لیے کہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ بیوی شوہر کی خوبیاں بھی جانتی ہے، خامیاں بھی جانتی ہے۔ بیوی مان لے اپنے شوہر کہ میرا شوہر عظیم ہے، میرا شوہر با کمال ہے، یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن اگر مان لے تو شوہر کی سیرت کی معراج ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اصل مقدس وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل مقدس ہو، اصل مقدس وہ ہے جس کی تنہائی مقدس ہو۔ اصل ہر دل عزیز، اصل خوش مزاج، اصل اچھا انسان وہ نہیں ہے کہ جسے باہر معاشرے والے اچھا کہیں، اچھا اور عظیم انسان وہ ہے جسے گھر والے اچھا کہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گھر سے باہر ہر دل عزیز، ہر کسی کے محبوب، ہر کسی سے محبت کرنے والے، ہر کسی سے پیار کرنے والے، ہر کسی سے اچھی گفتگو کرنے والے، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ بم کی طرح پھٹ پڑے۔ بیوی بیچاری ادھر ڈر رہی ہے، بچے ادھر ڈر رہے ہیں، ادھر دب کے بیٹھ رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہاں تو اصل کمال یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں میں انسان ہر دل عزیز ہو، اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ فیملی مانے، گھر والے تسلیم کریں۔ اب میں جملہ کے قریب پہنچ گیا، سر اٹھائیے گا۔ ہاں تو مرد کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ اسے بیوی مان لے۔ میرے نبی کی سیرت کا کمال یہ تھا کہ 40 سال کی ظاہری عمر مبارک میں جب اظہار نبوت کیا تو ان کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق اور ان کا سب سے پہلے کلمہ ان کی بیوی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا۔ سمجھ کے بولو توجہ فرما رہے ہیں۔ تیسری خصوصیت کی چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ چوتھی خصوصیت اس بیوی کی یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں، 13 ہیں، جتنی نبی کی بیویاں ہیں ساری مومنوں کی مائیں ہیں۔ سرٹھانا جملہ سمجھنا، پیغمبر کی باقی بیویوں میں اور خدیجہ الکبریٰ میں فرق یہ ہے، پیغمبر کی ساری باقی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، خدیجہ معصوموں کی ماں ہے۔ توجہ ہے بڑی پیاری، مل کے بولو سب انداز۔ یا رسول اللہ، حیدری، توجہ فرمائیں۔
اگلی خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں ان میں اور خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کو فخر تھا، ناز تھا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں، اور جس کی زوجیت پہ خود نبی کو ناز تھا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جس کی زوجیت پہ نبی کو فخر تھا۔ راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشکات شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور جناب خدیجہ کے بعد ان کا اتنا تذکرہ کرتے، اتنے فضائل بیان کرتے، اتنا ذکر کرتے کہ بالآخر ہم باقی بیویوں کو کلک سی محسوس ہونے لگی، اور بالآخر ایک دن تو میں نے کہہ ہی دیا کہ یا رسول اللہ نے آپ کو کیسی کیسی خوبصورت جوان بیویاں عطا فرمائی ہیں، توجہ رکھیے گا قبلے پر، تاریخی نہیں ملائے، اور حضور آپ اس بوڑھی کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی نے میری طرف جلال میں دیکھا اور فرمایا عائشہ اس وقت اس نے میری تصدیق کی جب تیرے بزرگ جھٹلا رہے تھے۔ اور پھر فرمایا خدیجہ یاد رکھ میری نسل خدیجہ سے ہے تو اس سے نہیں، پیغمبر کی نسل خدیجہ سے بڑی۔ اس وقت جتنے دنیا میں سادات ہیں، شمسی ہیں، نقوی ہیں، کاظمی ہیں، تقوی ہیں، رضوی ہیں، جتنے سادات ہیں سارے سادات سید ہیں جناب زہرا کی وجہ سے، اور جناب زہرا ہے خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے۔ اس بی بی کو جدہ سادات ہونے کا شرف حاصل ہے، سادات کی نانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتی ہے کہ حضور اتنا ذکر کرتے، اتنا ذکر کرتے، اتنا ذکر، بالآخر تھک ہار کے ہم باقی بیویوں نے بھی یہ طے کر لیا، بڑا پیارا جملہ، یہ طے کر لیا کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ آج ہم اللہ کے محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں، نبی کو خوش کریں، تو ہم جان بوجھ کر حضور کے سامنے خدیجہ کی تعریفیں کرتی، نبی خوش ہو۔ تو پیغمبر کی باقی بیویوں میں اور جناب خدیجہ میں فرق یہ ہے، پیغمبر کی باقی ساری بیویاں انہیں ناز تھا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں، جس کی زوجیت پہ نبی کو فخر تھا، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس مخدومہ کی بڑی خصوصیات، میں الحمدللہ اگر چاہوں تو ایک 5 مجالس اس مخدومہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں نے مطالعہ کیا ہے کافی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں جس موضوع کو میں نے لیا ہے تو میں ہر منٹ بعد ایک منٹ میں بلا فصل جملے دیتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی عنوان پر ایک مکمل اور کامل گفتگو اول و آخر کی جائے۔ کل بھی آپ نے محسوس کیا کہ سجدے سے بات شروع کی، سجدے پہ میں نے ختم کی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک پوری تقریر جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر کروں۔ اس مخدومہ کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ جنہیں سب سے پہلی نمازی خاتون ہونے کا شرف، جب چشم فلک نے دیکھا کہ مکہ میں مسجد الحرام میں صرف 3 نمازی تھے، پیغمبر ہیں، پہلو میں جناب خدیجہ کھڑی ہے، دوسرے پہلو میں تاریخ کہتی ہے ایک 10 سال کا بچہ ہے، دیکھنے میں وہ بچہ تھا، حقیقت میں آدم سے بھی بڑی۔ بڑی مہربانی مولا صاحب، بہت بہت سارے مل کے عبادت کرو، مل کے بولو حیدری۔ اگلی خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں، 13 ہیں، جتنی نبی کی، پچھلے دنوں میں میلسی کے قریب جھوک فاضل ایک جگہ ہے، وہاں مجلس پڑھ رہا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا۔ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا، سوال نسبتاً بڑا مشکل تھا، اچانک سوال ہوا، لیکن اللہ اور اہل بیت نے مدد کی، میں نے اس کا جواب دیا بہرحال، لیکن سوال نسبتاً مشکل تھا۔ سوال یہ ہوا کہ مولانا آپ فرما رہے ہیں کہ 9، 11، 13 اتنی بیویاں نبی کی، تو جو بیٹیاں دیتا گیا نبی کو، نبی شادیاں کرتے گئے،
تو نبی کا کوئی عمل اللہ کی وحی کے بغیر ہوتا نہیں، تو اس کا مطلب ہے نہ خدا نے منع کیا نہ نبی نے تردد کیا۔ تو کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ کون کیا کردار ادا کرے گا؟ بولو یا کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا نبی نہیں جانتے تھے؟ تو جو بیٹیاں دیتا گیا نبی کو، نبی شادیاں کرتے گئے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ دو باتیں میرے ذہن میں آئیں جو میں نے وہاں جواب دیا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے، بعض لوگوں کی پلاننگ یہ تھی، پوری سورہ منافقون قرآن میں موجود ہے، وہ لوگ کہ جو بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں نبی کے مقابلے رہے اور فتح مکہ کے بعد جان بچانے کی خاطر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اندر سے تو وہ دشمن تھے نبی کے بھی اور نبی کی آل کے بھی، تو جب وہ مسلمان ہو گئے لبادہ اوڑھ لیا، تو پوری سورہ منافقون ان کے بارے میں موجود ہے۔ تو بعض لوگوں نے پلان یہ کیا تھا کہ نبی کو دو بیٹی، قرآن نے میں نے ابھی عرض کیا کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، لباس لکم، وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے۔ لباس کا مطلب یعنی جسم پر جو بھی خوبی یا خامی ہے کوئی نہیں جانتا، لباس جانتا ہے۔ تو منصوبہ یہ تھا، بڑا عظیم اور تاریخی جملہ ہے، منصوبہ یہ تھا کہ نبی کو دو بیٹیاں، بیٹی ہوگی نبی کی، نبی کا بنے گی لباس، نبی کے عیب کھل کے آئیں گے سامنے، ہم دنیا میں کریں گے پروپیگنڈا۔ اللہ نے چیلنج کیا میرا محبوب، جو بیٹیاں دیتا جائے تو نکاح کرتا جا، میرا وعدہ ہے کہ کل بھی میرے اٹھوال کے سادات مومنین، جو اگلا جملہ میں کہنے چلا ہوں، اٹھوال کی سرزمین پر ایک تاریخی جملہ میں چاہتا ہوں آپ کی لوہے دل پر لکھ کے جاؤں، لیکن عشق شرط ہے، اور میں یہ جملہ کہہ کر جناب سیدہ سے حق شفا پہ لے لوں گا، ان کی ماں کی عظمت کا جملہ کہنے چلا ہوں۔ دوسرا جواب میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کی پلاننگ یہ تھی، سب کی نہیں، بعض کی پلاننگ یہ تھی کہ نبی کو دو بیٹیاں، بیٹی ہوگی ہماری بیوی بنے گی نبی کی، وہ اسلام میں مداخلت کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، بیٹی ہوگی ہماری بیوی بنے گی نبی کی، تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ فرزند کہلائے گی، نبی کا نانا بنے گے ہم۔ وہ ابھی فرمانے نانا اور نانی بننے کے شوق میں لوگوں نے نبی کو بیٹیاں دی۔ اللہ نے چیلنج کیا میرا محبوب، جو بیٹیاں دیتا جائے تو نکاح کرتا جا، میرا بھی وعدہ ہے سوائے خدیجہ کے کسی کو نانی نہ بناؤں گا۔ تمہارا نبی کی 9 بیویاں تھی، 11 کی بیویاں تھی، ان میں اور جناب خدیجہ میں اگلا فرق سنیے۔ فرق یہ ہے، خدا کی قسم تاریخ کا ایک باب ہے، دیکھو میں جملے پہ جملہ کر رہا ہوں، تاریخ کا ایک باب ہے جو میں ایک جملے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ محسوس کریں گے کہ مولانا نے واقعاً جو باب کہا تو میں نے مبالغہ نہیں کیا، تاریخ کا ایک پورا چیپٹر، تاریخ کا ایک پورا باب ایک جملے میں۔ پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں ان میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں ان میں اور خدیجہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی ساری بیویاں نبی کو گھر میں لا کر دی گئی، خدیجہ مایا وہ بیوی ہے جیسے کہ نبی دلہا بن گئے۔ مل کے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جس کے گھر نبی دلہا بن کے گئے، جن کا نکاح سرکار عمران نے پڑھایا، جن کا نکاح سرکار عمران نے پڑھایا۔ کہتے ہیں مسلمان کے حضرت عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، کلمہ نہیں پڑھا تھا، نہ نکاح تو پڑھا تھا۔
توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے اگر موقع ملا تو ایک میں مجلس پوری سرکار عمران پر بھی آپ کو سناؤں گا، اگر میرے اس موضوع میں اگر آگے کوئی ٹچ انشاءاللہ میں چند جملے ضرور سناؤں گا آپ کو، لیکن آج کی حد تک جناب خدیجہ پہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ان میں اور جناب خدیجہ میں فرق یہ ہے، باقی ساری بیویاں نبی کو گھر میں لا کر دی گئی، خدیجہ واحد وہ بیوی ہے جس کے گھر نبی دلہا بن کے گئے۔ ایک تاریخ کا اور باب آپ کے سپرد کروں، پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں ان میں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کو بیت المال سے حصہ جاتا تھا۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی میری بات، بڑی مہربانی، پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں ان کو بیت المال سے حصہ جاتا تھا۔ تو مجھے کہنے دیجیے نبی کی باقی ساری بیویاں اسلام کے دسترخوان پہ بنتی رہی اور پورا اسلام خدیجہ الکبریٰ کے تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے سب توجہ فرمائیں، بہت شکریہ۔ تو مجھے کہنے دیجیے پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں اسلام کے دسترخوان پہ پکتی رہی، پورا اسلام خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پہ پکتی رہی۔ اگلی خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ جن کے لیے نبی نے فرمایا خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجۃ الکبریٰ، اس بی بی پر ایک الزام ہے لگایا گیا، اور جرم یہ کہ وہ زہرا کی ماں ہے، کہ نعوذ باللہ من ذالک بیوہ تھی، پہلے فلاں کے نکاح میں تھی، پھر فلاں کے نکاح میں تھی، پھر نبی کے نکاح میں آئی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں میرا چیلنج ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا جو ثابت کر دے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی پہلی بیوی بیوہ یا مطلقہ، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیوی موسم اسلام پر اتنا بڑا الزام؟ اور پھر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ 40 سال عمر تھی ان کی اور حضور کی 25 سال عمر تھی، 28 سال عمر تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بوقت نکاح جب حضور کے ساتھ عقد ہوا۔ البتہ یہ احسان ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کہ نکاح کی پیشکش جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے گئی۔ عام طور پر لڑکے والوں کی طرف سے خواستگاری ہوتی ہے، لیکن یہ قربانی دی موسم اسلام نے کہ خواستگاری ان کی ایک سہیلی تھی جس کا نام تھا نفیسہ خاتون، نفیسہ خاتون کے ذریعے سے پیغام بھیجا جناب خدیجہ نے کہ میں محمد ابن عبداللہ سے عقد کرنا چاہتی ہوں، اور یہ احسان اس لیے کیا کہ اگر خواستگاری جاتی حضور کی طرف سے تو ہو سکتا ہے لوگ تانا دیتے کہ خدیجہ کی دولت کو دیکھ کے نکاح کیا۔ اس الزام سے بچانے کے لیے جناب خدیجہ نے یہ قربانی دی کہ خواستگاری یعنی پیشکش جناب خدیجہ کی طرف سے گئی۔ تو بہرحال اس بی بی کی دولت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا، پیغمبر نے جن کی شان میں فرمایا خیر نسائہا مریم خیر نسائہا خدیجۃ الکبریٰ، مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھی، خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ یہاں پر ایک راز ہے، یہ جو الزام ہے نا کہ فلاں کے نکاح میں تھی اور فلاں کے نکاح میں تھی، یہ حدیث اس الزام کا جواب پیغمبر جانتے تھے کہ جناب امیر المومنین اور سیدہ کی وجہ سے لوگ دشمنی کریں گے زہرا کی ماں کے ساتھ،
اور اس قسم کے الزامات لگیں گے، میرے نبی کے نگاہ غیب میں تھی یہ بات، اسی لیے جملہ فرمایا مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے، میں دکھا سکتا ہوں اگر کسی کے پاس مشکات شریف کی 3 جلد ہو، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو اس میں باب ازواج النبی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے باب میں یہ حدیث موجود ہے، خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجۃ الکبریٰ۔